تمام افعال اور تمام عبادات میں مقبولیت کی شرط یہ ہے کہ اس عبادت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا جائے۔ لہٰذا حج پر انسان جب جاتا ہے تو ضروری ہے کہ انسان حج میں بھی اپنی ذمہ داری نبھانے جائے، شہرت حاصل کرنے، دولت حاصل کرنے، دوسرے دنیاوی امور کو حاصل کرنے حج پر نہ جائے۔ اگر کسی انسان کو عزت چاہیے، اگر کسی انسان کو شہرت چاہیے، اس کو اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز کو عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جس کے ید قدرت میں تمام دنیا کی عزتیں پائی جاتی ہے۔ وہ چاہے جس کو عزت دے گا، وہ چاہے جس کو ذلیل کرے گا، لہٰذا اپنی نیت کو اس حوالے سے خالص رکھنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ میں جو پتھر ہے، خانہ کعبہ سے جو پتھر بنائے گئے ہیں، جن پتھروں سے خانہ کعبہ بنایا گیا ہے، حجر الاسود کا جو پتھر ہے، ویسے تو یہ کوئی عام پتھر ہے، لیکن جب اس کی نسبت خانہ کعبہ سے ہو گئی، جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو گئی، تو اس پتھر کے اندر کتنی قدر و منزلت آ گئی، کتنی اہمیت آ گئی اس پتھر کے اندر جس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو گئی، جس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی۔ لہٰذا اگر کسی کو عزت چاہیے، کسی کو کوئی دنیاوی امور چاہیے، ان تمام امور کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اپنے فعل کو خلوص سے نکال کر ریا کے وادی میں نہیں وارد کرنا چاہیے، اپنے فعل کو خالص رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین پر آ کر یہ دعا فرمائی، جناب اسماعیل اور جناب حاجر علیہ السلام کے لیے یہ مقبول دعا فرمائی، اللہم فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ لوگوں کا دل ان دونوں افراد کی طرف، میرے گھر والوں کی طرف مائل ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ کس قدر جناب اسماعیل اور جناب حاجر علیہ السلام کی قدر و منزلت زیادہ ہو گئی لوگوں کے درمیان۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم جو شخص نیک کام انجام دے گا، ہم اس کی نیک کاموں کی جزا دے کر رکھیں گے، اس نیک کام کو ضائع نہیں کریں گے۔ خداوند مجید نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نیک کام انجام دینے والے افراد کی نیکی کو، اس کے جزا کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ افراد جو آج کل حج کے لیے جاتے ہیں، حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں، دیکھیے وہ کس کی یاد میں حج جاتے ہیں، کس کی یاد میں ان افعال کو انجام دیتے ہیں۔ یہ تمام افعال جناب حاجر اور جناب اسماعیل کی یاد میں انجام دیے جاتے ہیں، جو سعی صفا و مروہ ہے، اور جو دوسرے افعال ہے، یہ تمام افعال جناب حاجر اور جناب اسماعیل کی یاد میں انجام دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے تو اس طرح عزت دیا کرتا ہے کہ ایک انتہائی اہم فعل اسلام کے اندر، اور پورے دنیا کے مسلمان آ کر اس فعل کو انجام دیتے ہیں صرف اور صرف اس شخص کی یاد میں جس نے خالصتاً کوئی فعل اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا ہے۔ مناجات شعبانیہ میں ارشاد ہے، نقصی و زیادتی بیدک لا بید غیرک، میری کمی اور زیادتی، میرے اندر کوئی فائدہ یا نقصان اگر مجھے پہنچے تو یہ فائدہ اور نقصان صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امام ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ سورہ حمد میں ارشاد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ روایت کے اندر، قرآن کے اندر انسان کو توجہ دلانا چاہ رہا ہے خداوند متعال، ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیں توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہمیں کچھ چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اپنی نیتوں کو، اپنے افعال کو خداوند متعال کے لیے انجام دے، اپنی نیتوں اور افعال کو خراب کر کے کوئی چیز حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عجیب جملہ فرمایا جب انہوں نے حجۃ الوداع میں مسلمانوں کو جمع کیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، یحج اغنیاء امتی للنزہہ ویحج اوسطها للتجارہ ویحج فقراءہم للریاء والسمعہ، کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ جب میری امت کے اغنیاء، میری امت کے مالدار لوگ اگر حج کریں گے
تو وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا کریں گے۔ وَأَوْسَطُهَا لِلتِّجَارَةِ، میرے جو درمیانی امت کے لوگ ہوں گے، جو مالی لحاظ سے درمیانی لیول پہ ہوں گے، وہ تجارت کے لیے اس حج کو انجام دیا کریں گے۔ وَفُقَرَاءُهُمْ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، اور جو فقیر ہوں گے وہ شہرت کے لیے انجام دیا کریں گے۔ یحج اغنیاء امتی للنزہہ، میرے جو اغنیاء ہوں گے، میرے جو مالدار ہوں گے امت کے، وہ تفریح کے لیے حج کو انجام دیا کریں گے۔ جو فقراء ہوں گے وہ افراد شہرت کے لیے حج کو انجام دیا کریں گے۔ جب اصحاب نے یہ روایت سنی تو جناب سلمان فارسی کو تعجب ہوا کہ واقعاً ایسا دور آئے گا، تو انہوں نے رسول خدا سے سوال کیا۔ رسول خدا نے جواب ارشاد فرمایا، خدا کی قسم آنے والے زمانے میں ایسا دور آئے گا جو یہ امور تحقق پائیں گے۔ یعنی یہ چیز اتنی تعجب والی چیز تھی کہ جناب فارسی جیسے شخص کو تعجب ہو رہا ہے کہ واقعاً ایسا دور آئے گا یا نہیں آئے گا، تو رسول خدا نے قسم کھا کر کہا کہ جی ہاں ایسا دور آئے گا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الحج حجان، حج للہ و حج للناس، فمن حج للہ ثوابہ علی اللہ الجنہ، ومن حج للناس کان ثوابہ علی الناس یوم القیامہ۔ کہ حج جو ہے وہ دو طرح کے حج ہوا کرتے ہیں۔ پہلا حج جو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام پائے، اور دوسرا حج جو لوگوں کے لیے انجام پائے۔ جو شخص حج کو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اس کو ثواب اور اجر دے، اور اس کا ثواب اور اجر کیا ہے؟ اس کا ثواب اور اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ اور جو شخص حج کو لوگوں کے لیے انجام دے گا، اس کا ثواب اور جزا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ہے، لوگوں سے وہ اپنی جزا اور ثواب مانگے گا روز قیامت کے دن۔ یعنی لوگ اس کو کیا دے سکیں گے روز قیامت کے دن؟ لوگ تو خود ثواب اور جزا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ لہٰذا انسان جب کوئی حج کو، کوئی فعل کو غیر خدا کے لیے انجام دیتا ہے، در حقیقت وہ اپنے فعل کو ضائع کر رہا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اگر کوئی شخص ریاکاری کرے گا تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنے فعل کے ذریعے کوئی اچھا کام انجام نہیں دے رہا، نہ صرف یہ کہ اپنے فعل کے ذریعے کوئی لاغو کام انجام نہیں دے رہا، بیہودہ کام انجام نہیں دے رہا، بلکہ اس اپنے فعل کے ذریعے گناہ کر رہا ہے۔ اپنے فعل کے ذریعے جب ریاکاری کرے گا، جو فعل میں قصد قربت شرط ہے اس فعل میں ریاکاری کرے گا انسان، تو اس فعل کے ذریعے انسان گنہگار ہوگا، انسان اور الٹا نقصان اٹھائے گا۔ لہذا اپنے افعال میں انسان کو اخلاص رکھنا چاہیے، اور اخلاص کی نشانی امام صادق علیہ السلام نے نہایت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، وَالْعَمَلُ الْخَالِصُ الَّذِي لَا تُرِيدُ أَن يَحْمَدَكَ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کہ عمل خالص وہ ہے کہ جس کے اندر تم یہ امید نہ رکھو کہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی تمہاری حمد و ثنا کرے، کوئی تمہاری تائید کرے۔ تمہارا فعل اس وقت خالص ہوگا جب تمہارے دل میں یہ امید نہ ہو کہ میں یہ فعل اگر انجام دے رہا ہوں تو اس کے اندر خداوند متعال کے علاوہ کوئی مجھے اس کا جزا دے گا، کوئی مجھے اس کی تائید اور تحسین کرے گا۔ بہرحال خلوص نیت اعمال کی مقبولیت کی شرط ہے، اور جب تک انسان خلوص نیت کے ساتھ کسی فعل کو انجام نہیں دے گا، وہ فعل مقبول حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ فعل اگر ریا کے ساتھ انجام پائے تو گناہ کا باعث بنے گا۔ اور خاص طور پر حج کا سفر تو ایسا ہے کہ انسان اس کے اندر معنوی اور روحانی ثواب حاصل کرنا ہے انسان کو، معنوی اور روحانی درجات حاصل کرنے انسان کو۔ اگر اس کے اندر انسان خلوص نیت کے ساتھ اس فعل کو انجام نہیں دے گا تو یہ درجات حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ انسان اور اپنے درجات کو گرائے گا۔ لہٰذا انسان کو اپنے اعمال میں، خاص طور پر اپنے حج میں، ان امور کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔